بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر موجود تھے؟ آج کل جو ویڈیوز گردش میں ہیں جن میں عام مسلمانوں کو تاریخ اسلام کے اس نازک پہلو پر گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک تھے، یا آپ کی خواہش تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ کوشش کریں گے کہ ان تمام غلط فہمیوں کا جواب آپ کو مستند روایات اور تاریخ کی مستند کتابوں کی روشنی میں دیا جائے۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیوں نہیں کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا باغیوں نے 40 دن تک محاصرہ کیے رکھا، انہیں مسجد جانے حتیٰ کہ ان کے گھر کھانے پینے کی اشیاء لے جانے سے بھی روک دیا گیا۔ اتنی بڑی ریاست کی انتہائی طاقتور فوج جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، وہ کہاں تھی؟ چند شر پسندوں نے اسلام کے خلیفہ راشد کو 40 دن تک یرغمال بنائے رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی منظم فوج ان کو روک نہیں سکی۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کہاں تھے؟ کیا اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اکثریت میں نہیں تھے؟ تاریخ پر نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ باغی مدینہ پر اس طرح قابض نہیں تھے کہ صحابہ کرام اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بالکل بے بس ہو جاتے، بلکہ شہادت کے وقت مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی صحابہ اور تابعین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ وہ آپ کے دفاع پر پوری قدرت بھی رکھتے تھے اور انہوں نے آپ کا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش بھی کی، لیکن باغیوں کے خلاف اسباب قتال مہیا ہونے کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو بذات خود باغیوں سے قتال کرنے سے سختی سے منع فرما دیا تھا، کیونکہ آپ کسی کلمہ گو مسلمان پر تلوار اٹھانے کو گوارا نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ قتال کی اجازت دینے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا نائب ہوں گا جو کسی مسلمان پر تلوار اٹھائے۔ اس لیے آپ نے کسی سے مدد نہیں چاہی اور ہمیشہ مدد کی اجازت کے لیے درخواست کرنے والوں کی درخواست کو رد کرتے رہے۔ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان حالات کے پیش آنے کی بابت پہلے ہی بتا دیا تھا، اور اس موقع پر انہیں شورش پسندوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی جگہ صبر و تحمل اور برداشت کا حکم دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے باغیوں کے خلاف مسلح کارروائی کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لے رکھا ہے، بس میں اپنے آپ کو اسی پر کاربند رکھے ہوئے ہوں، صبر کروں گا۔ ممانعت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو کشت و خون کا مقام نہیں بنانا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد تھا، مدینہ محترم سرزمین ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس میں کسی شر انگیزی کا ارتکاب کیا جائے، جو اس میں شر انگیزی کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر تمام فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہو۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جان چکے تھے کہ باغیوں کا اصل ہدف آخرکار آپ کی ذات ہی ہے، اس لیے ملت اسلامیہ کے وسیع تر مفاد کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے نہ صرف یہ کہ صعوبت اور اذیت کو برداشت کر کے حرم نبوی کے تقدس کو پامال ہونے سے بچایا،
بلکہ اس مقصد کے لیے باخوشی اپنی جان بھی دے دی۔ ابن کثیر اور تاریخ زہری میں شہادت کی تفصیلات میں لکھا ہے کہ جب باغیوں نے مکان پر حملہ کیا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر متعین تھے، وہ مدافعت میں زخمی ہوئے۔ اگر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شہادت میں شریک ہوئے تو اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حفاظت عثمان پر مامور کیوں کرتے؟ اس کے بعد 4 باغی دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ گئے۔ آگے آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے محمد بن ابی بکر تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ یہ کسی بڑے عہدے کے طلبگار تھے، جس کے نہ ملنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک پکڑ لی اور زور سے کھینچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ پسند نہ آتا۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر شرما کر پیچھے ہٹ گئے اور ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پر لوہے کی لاٹ اس زور سے ماری کہ پہلو کے بل گر پڑے۔ اس وقت بھی زبان سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا۔ سودان ابن حمران مروی نے دوسری جانب ضرب لگائی، جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ایک اور سنگ دل عمر بن عبد الحمق سینہ پر چڑھ بیٹھا اور جسم کے مختلف حصوں پہ در پہ نیزوں کے زخم لگائے۔ کسی شکی نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ وفادار بیوی حضرت نائلہ بنت فرافسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پاس ہی بیٹھی تھی ہاتھ پر روکا، 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ وار نے ذوالنورین کی شمع حیات بجھا دی۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن مجید سامنے کھلا تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہاں پر تھے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ناحق شہید کیا جا رہا تھا؟ محترم ناظرین، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ ابن عساکر اور ابن کثیر کی تاریخ میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عثمان غنی نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے قاصد بھیج کر بلانے کی کوشش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بھی محاصرہ کر لیا گیا اور بلائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 شرائط پیش کیں، یا تو آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر آپ یہاں نظر بند رہیں، آپ کو آپ کے گھر سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ابن تمیمہ اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 700 سے زائد صحابہ کرام ایسے تھے جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے اور حج کا مہینہ ہونے کے باوجود وہ حج پر نہیں گئے تھے، لیکن وہ سب کے سب بلوائیوں کے لشکروں کے محاصرے کا شکار تھے اور اپنے گھروں سے نکل نہ سکتے تھے۔ اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر شک کیا جا رہا ہے تو یہ بات بہت واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس حفاظت پر مامور ہونے کی وجہ سے بلوائیوں کے ہاتھوں شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر اور ان کی نیت پر شک کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کا وہ خطبہ بھی نہیں بھولنا چاہیے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بلوائیوں کے محاصرے سے تنگ آ کر مدینہ منورہ کے مضافات میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کرنے میں عافیت جانی، اور میرے یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات اس قدر بگڑ جائیں گے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے گا۔ واللہ میں ان کے قتل میں شریک نہیں اور میں اس کا قصاص لے کر رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کے بعد ان کی کردار کشی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ صحابہ کرام سابقون الاولون میں سے تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی کہ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تربیت یافتہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے، تو یہ بھلا ایک دوسرے کی جان کے دشمن کیسے ہو سکتے تھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں اور دشمنوں کے لیے متشدد ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اس کے بارے میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بہت واضح تھا۔
آپ فرماتے تھے کہ پہلے میری خلافت کو مضبوط کیا جائے، اس کے بعد میں قصاص لے سکوں گا، لیکن پھر حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی خانہ جنگیوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا معاملہ کسی حد تک دب گیا اور مسلمان ایک نئے فتنے کے دور میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔